جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں بجٹ کے اس حصے پہ جہاں پہ ہم اہم اعلانات کرتے ہیں جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنرز کی پینشن میں، تنخواہوں میں ہم 16% اضافہ کر رہے ہیں، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے زیادہ تر ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی رسک الاؤنس کا اضافہ آلریڈی دیا ہے، تو زیادہ تر ملازمین کی تنخواہ 31% سے بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ پولیس کے لیے، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے لیے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کے لیے، جو سارے فیلڈ سٹاف ہیں، جو سارے جان کی بازی لگاتے ہیں، جو ساری فیلڈ میں سروس ڈیلیوری کرتے ہیں، ان کا الاؤنس ہم نے ڈیزاسٹر جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے برابر بڑھایا ہے، تو ان کو وہ 15% اضافہ بھی ملے گا۔ اور جناب اسپیکر، پولیس کے شہداء کے پیکج کو بھی بڑھایا ہے، کیونکہ پولیس جو خدمات دیتی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بجٹنگ میں اور حسب معمول کی بجٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا، اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہیں، ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے، ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے۔ سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو، جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہیں وہ ہم ریسپیکٹیو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا، ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا، اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی۔ جناب اسپیکر، ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی، جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا۔ اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے، کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے، جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی، ریوارڈ ملے گا۔ جناب اسپیکر، اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی۔ آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو، اپنے بازاروں کو، ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے، ساری معیشت ان سے چلتی ہے، ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی، جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے۔ مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا، اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا، اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا۔ ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے، وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹیرٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا، تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا، یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے۔ آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی، آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے۔ اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ سارے جو ہیں اہم اصلاحات ہیں، لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم۔ پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے، پینشن رولز کو جدید کیا ہے، ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟
2003-04 میں ہمارے اینول پینشن کا بل 80 کروڑ روپے تھا، 87 کروڑ روپے تھا. اس سال وہ 90 ارب روپے سے زیادہ ہوگا. اگلے سال ہم نے 107 ارب روپے بجٹ کیا ہے. وفاقی حکومت میں یہ 543 ارب روپے کا ہے. آج ریلویز کے 1,50,000 ملازمین ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دنیا کے 99% ملکوں کے برعکس پینشن فنڈڈ نہیں ہوتی. تو ہم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا. اور خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ہمیشہ کے لیے محفوظ. جناب اسپیکر، اس پہ میں 2-3 منٹ لینا چاہوں گا کہ جو اس پہ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو. ہرگز یہ پینشن ختم کرنا نہیں ہے. یہ پینشن پروگرام ان ملازمین کو جو اس میں آئیں گے زیادہ پینشن دے گا، کمیوٹیشن بھی دے گا. جناب اسپیکر، یہ بچت کا طریقہ نہیں ہے، یہ ڈسپلن کا طریقہ ہے. کیونکہ ہوگا کیسے؟ جو نیا ملازم آئے گا اگر اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے، وہ پینشن فنڈ میں 5,000 روپے جمع کرے گا، 10%. گورنمنٹ اس کے مقابلے میں 12% جمع کرے گی، 6,000. 11,000 روپے اس کے اس سال ہر مہینے پینشن فنڈ میں جمع ہوں گے، وہ انویسٹ ہوں گے. پہلے سال میں اس کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ میں 11 سے 12 ارب روپے آئیں گے. اور جناب اسپیکر، 6 سال میں یہ فنڈ 100 ارب روپے کا بن جائے گا. یہ سارا پینشنرز کا پیسہ ہوگا. لیکن جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے، جب یہ اتنا بڑا فنڈ بنتا ہے اور یہ انویسٹ ہوتا ہے پینشنرز کے لیے، تو یہ صوبے کی معیشت کو بھی ترقی دے گا. کیونکہ پوری دنیا میں یہ پینشن فنڈز جو ہے یہ معیشت میں انویسٹمنٹ کا ایک بہت بہترین طریقہ ہوتے ہیں. تو اس میں بالکل گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. سارے ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہے. ہم صرف نئے ملازمین کو ڈال رہے ہیں تاکہ پرانے ملازمین اپنے سسٹم پہ چل سکیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسے جلد آئے گا میرے حساب سے جب سارے ملازمین خود کہیں گے ہمیں اس میں ڈالو کیونکہ فائدہ زیادہ ہے. جناب اسپیکر، ہمارے بہت سے ایسے ملازمین ہیں، گورنمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پرماننٹ ملازمین بھی لے، کانٹریکٹ بھی لے، ایڈ ہاک بھی لے. بہت سے ایسے ملازمین ہیں جن کی نیچر آف جاب پرماننٹ ہے. ہم نے قبائلی اضلاع کے تو 128 پروجیکٹ میں 4,089 لوگ آلریڈی پرماننٹ کر لیے. آج میں اعلان کرتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے کہ 1 جولائی سے ہمارے 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز جنہوں نے پچھلے 2 سال میں کووڈ میں زبردست پرفارمنس دی ہے، ان سب کو پرماننٹ کیا جائے گا. 1 جولائی سے وہ پرماننٹ ہوں گے. اس کی سمری کیبنٹ سے اپروو ہے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ اس کے بعد بلایا جائے گا تاکہ ان کی منظوری جلد سے جلد ہو اور ایفیکٹو 1 جولائی ہو. اور اسی طرح جو میرٹ پہ این ٹی ایس کے ٹیچرز میرے خیال میں تقریباً 58,000 ہیں، ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے. یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے منظور ہو گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرماننٹ ہو جائیں گے. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ ایک سی ڈی ایل ڈی سٹاف بھی جو ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس کے لیے بھی میکنزم نکالا جائے گا اور انشاءاللہ ایسے جو 2-3 اور وہ نیچر کے پروجیکٹس ہیں جو پرماننٹ کرنا مانگتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم جولائی میں جلد سے جلد جو ہے وہ ایکسپریس کریں گے. اور اس کے ساتھ جو ایک اہم مسئلہ قبائلی اضلاع میں نرسز کا تھا، کیونکہ سیاست کھیل کے قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ انہی کے ہسپتالوں میں 500 نرسز نہیں ہیں. انشاءاللہ وہ ہم چونکہ وہ مسئلہ ابھی حل ہو گیا، ہم وہ پوزیشنز 500 سے تقریباً 600 کر دیں گے اور مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کی ہائرنگ بھی ہو جائے گی. جناب اسپیکر، میں اسی سرکاری پیکج پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ
آپ بینیفٹس بہت طریقوں سے دے سکتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ تعریف ہوا پروگرام ہے صحت کارڈ پلس. اس کا میں نے لاسٹ ایئر اعلان کیا تھا, اس پہ 1 سال کام ہوا ہے, آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے. ہم انشاءاللہ نیا ٹاپ اپ پیکج انٹروڈیوس کریں گے سرکاری ملازمین کے لیے, جس میں او پی ڈی کی سہولت بھی ہوگی, میڈیسن کی سہولت بھی ہوگی, اور ان کی کوریج 10 لاکھ سے 4 مختلف یا 5 مختلف پیکیجز ہوں گے. 10 لاکھ سے بڑھ کے 20 لاکھ, 30 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ تک ہوگا. اور یہ ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں, آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کو ایک چھوٹی سی میڈیکل الاؤنس ملتی ہے 1500 روپے کی, 2000 روپے کی. 2000 روپے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن جب آپ یہ پیسے اکٹھے کر دیں تو یہ تقریباً 20 ارب روپے بنتے ہیں. اس 20 ارب روپے کا ہم فنڈ بنائیں گے اور تمام بیماریاں کور کریں گے. سرکاری جو ملازم ہوتا ہے اس کو یہ فکر بالکل نہیں کرنی پڑے گی بھی کہ کسی بیماری کے لیے بھی وہ چیف منسٹر صاحب سے اپروول لے, کسی سیاستدان کے پاس جائے. جیسے صحت کارڈ میں ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے, یہ سارا کچھ بھی ہوگا. اور جناب اسپیکر, جو کمپنی دے گی اور آئے گی, کیونکہ اس کا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا, تو ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیکیجز آپ عام پبلک کو بھی دیں, تاکہ جو 2000, 5000, 6000 کا پریمیم دے کے یہ انہانسڈ کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ انہانسڈ پیکیج لے. تو ایک بار صحت کارڈ کے تھرو یہ سارا نظام تبدیل کیا, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, میں نے آلریڈی کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود ریونیو پرفارمنس بڑھائی.